ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، انلس کی ناگن، آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک پچھکن پیدا ہوا، مارکہ کربلا، فردوس ابلیس، سلطان ٹیپو اعظم، حجاز کی آندھی، سلطان محمد فاتح، دولت عثمانیہ، دمشق کے قید خانے میں۔ اور ضروری اپڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارہ جو ٹوٹ گیا۔ تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان۔ عنایت اللہ التمش۔ 700 عیسوی 81 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجا جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ کا راجا 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جسے الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجا کی راجدھانی برہمن آباد تھی۔ اس راجے کا نام ہی راج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے تخت پر راجا داہر کے چھوٹے بھائی دہر سینا نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سے راجا داہر کو خوشی ہوئی کہ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ راجا داہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ راجا داہر کی رانی جس کا نام مائی رانی تھی، ہرنوں کے شکار کو نکلی۔ اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن زیادہ پائے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا نشان کھیلا جاتا تھا۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جاتا اور سرپٹ دوڑتے گھوڑے سے دوڑتے ہرن پر تیر چلائے جاتے تھے۔ مائی رانی کی عمر 20-21 سال تھی۔ 1 ہی سال پہلے راجا داہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت لڑکی تھی اور ہرن کے شکار کی دلدادہ تھی۔ شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس روز وہ 2 گھوڑوں اور 2 پہیوں والی رتھ پر شکار کھیلنے نکلی تھی۔ رتھ بان محل کا ایک آدمی تھا جو میدانی جنگ میں رتھ دوڑانے اور لڑنے کا ماہر تھا۔ انہیں 4-5 ہرن نظر آئی۔ مائی رانی کے کہنے پر رتھبان نے رتھ دوڑا دی۔ ہرن بھاگ اٹھے۔ رتھ کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجا کے استبل کے گھوڑے تھے، بہت ہی تیز دوڑتے تھے۔ ایک ہرن دوسروں سے الگ ہو گیا۔ مائی رانی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ زمین کہیں ریتیلی اور کہیں پکی تھی، آگے چٹانیں تھیں اور ٹیلے گھاٹیاں بھی تھیں۔ ہرن ان میں چلا گیا۔ ہرن دوڑ نہیں رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ ایک چوکڑی بھر کر جب زمین سے اٹھتا تھا تو 40-50 گز دور جا کر اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ رتھ کے گھوڑوں نے فاصلہ کم کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا۔ وہاں تک مائی رانی نے ہرن پر 3-4 تیر چلائے تھے، لیکن سب ہرن کے دائیں اور بائیں زمین پر لگے۔ رتھ بھی ٹیلوں کے اندر چلی گئی۔ وہاں زمین ہموار نہیں تھی، رتھ اچھلتی تھی۔ مائی رانی 2-3 بار گرتے گرتے بچی۔ ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑا جا رہا تھا اور یہ گلیاں مڑتی تھیں۔ رانی نے تعاقب جاری رکھا۔ رتھ دائیں اور بائیں اتنی زیادہ تیز رفتار سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن رتھبان اپنے کام کا ماہر تھا۔ رانی نے ہرن پر کئی تیر چلائی، لیکن دوڑتی اور اچھلتی رتھ سے چلا ہوا تیر اتفاق سے ہی ہرن کو لگ سکتا تھا۔ آگے ٹیلوں میں گھرا ہوا میدان آ گیا۔ ایک ٹیکری سے ایک گھوڑا اترا۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ ادھر سے مائی رانی کی رتھ سامنے میدان میں آ گئی۔ ہٹ جاؤ آگے سے، رتھبان نے چلا کر سوار سے کہا، یہ مہارانی کا شکار ہے۔ گھوڑ سوار نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ ہرن کے تعاقب میں رہا۔ مہارانی، رتھ نے مائی رانی سے کہا، تیر اور کمان مجھے دیں، ہرن سے پہلے میں اس سوار کو ختم کر دوں۔ یہ اپنے ملک کا معلوم نہیں ہوتا،
مائی نے کہا۔ ہرن ایک طرف مڑا، گھڑ سوار بھی مڑا۔ اب اس کا چہرہ ذرا سامنے آیا۔ یہ تو عرب کا آدمی لگتا ہے، رتبان نے کہا۔ اس نے ادھر آنے کی جرت کیسے کی؟ رتھ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ مائی نے ہرن پر تیر چلایا، یہ بھی خطا گیا۔ گھڑ سوار نے برچھی کو درمیان میں سے پکڑ کر ہاتھ میں تولا، پھر رکابوں میں کھڑے ہو کر اس نے برچھی پھینکی۔ برچھی ہرن کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان لگی، اس کی انی ہرن کے جسم میں اتر گئی اور ہرن چند قدم آگے جا کر گر پڑا۔ سوار نے گھوڑا روکا، کود کر اترا اور ہرن کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مائی رانی کی رتھ اس کے سامنے آ رکی۔ وہ آدمی مائی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ رتبان غصے سے رتھ سے اترا اور اس آدمی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تم ان عربوں میں سے نہیں ہو جنہیں مہاراجا نے پناہ دے رکھی ہے؟ رتبان نے اپنی زبان میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ مہارانی تمہیں رتھ کے پیچھے بندھوا کر مجھے حکم دیں گی کہ رتھ کو دوڑا دو۔ تم عربی لوگ ہوتے ہی بے ادب اور بدتمیز ہو۔ میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں، اس آدمی نے کہا، اور میں بدتمیز اور بے ادب بھی نہیں ہوں۔ اوہ، رتبان نے کہا، تم ہماری زبان بول سکتے ہو۔ مائی رانی کو غصہ آنا چاہیے تھا۔ وہ رتھ سے اتری غصے سے ہی تھی، لیکن اس جوان سال عرب کے سامنے جا کر رک گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عرب کے اس باشندے کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور یہ آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر جلالی سا تاثر تھا، چہرے کے خد و خال میں دلکشی تھی۔ اس کا قد دراز اور جسم چھریرا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ مائی اس سے مروب ہو گئی ہے۔ اس عرب کی مسکراہٹ سندھ کی اس رانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ 6 گھڑ سوار ایک ٹیکری کے پیچھے سے نکلے۔ وہ ادھر آ رہے تھے۔ وہ مائی رانی کے محافظ تھے۔ سنگرام، مائی نے رتبان سے کہا، سواروں کو وہیں روک لو، رتھ لے جاؤ، میں اس کی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ رتبان رتھ لے کر چلا گیا اور اس نے گھڑ سواروں کو دور ہی روک دیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مائی رانی نے عرب سے پوچھا۔ کیا ہرن کے شکار کے لیے آئے تھے؟ تم یہ ہرن میری اجازت کے بغیر تو نہیں لے جا سکو گی۔ میں نے اسے اپنے لیے مارا ہوتا تو میں اسے مرنے سے پہلے ذبح کر دیتا۔ اس خوبرو عرب نے کہا، میں نے اسے تمہارے لیے مارا ہے، تم لوگ مرا ہوا جانور کھا لیتے ہو۔ تم نے اسے میرے لیے کیوں مارا؟ مائی رانی نے پوچھا۔ کیا تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ فرض کر لیا کہ میں اس ہرن کو نہیں مار سکوں گی؟ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں اس ہرن کے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں سمجھا تو ایک عورت ہی ہے، عرب نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کمزور اور اناڑی شکاری نہیں سمجھا تھا۔ میں اس ٹیکری کے اوپر کھڑا تھا۔ تم نے جب ہرنوں کی طرف رتھ دوڑائی تھی تو میں اس وقت سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے جتنے تیر چلائے وہ میں نے سب کے سب دیکھے تھے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب رتھ اچھلے گی یا اب ہرن بڑی لمبی چوکڑی بھرے گا۔ تم اندھا دھند تیر چلاتی رہیں۔ ہرن یہاں آ گیا تو میں نے سوچا کہ اس عورت کو ہرن مار ہی دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم رتھ سے گر پڑو گی۔ عرب کا یہ جوان سال آدمی جو مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا، ہونٹوں پر تبسم لیے بولتا جا رہا تھا، اور مائی رانی چپ چاپ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس شخص سے مروب ہو گئی ہو اور اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکے گی۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں؟ مائی رانی نے دبی دبی سی زبان میں پوچھا۔ نہیں، عرب نے کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ یہ جو لڑکی رتھ پر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ 6 گھڑ سوار بھی ہیں، شاہی خاندان کی لڑکی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم راجہ داہر کی رانی ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے، رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی تم مجھ سے نہیں ڈرو گی؟ نہیں، عرب نے کہا، تمہارے ملک میں ڈر کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آؤ تو تمہیں ڈر کا مطلب بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہم صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں ہوتا اور کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوتا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مائی رانی نے پوچھا۔ میں ایک جرم کر چکا ہوں، عرب نے جواب دیا۔ اب اگر یہ بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آیا تھا تو یہ میرا دوسرا جرم ہوگا۔
لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں کوئی جرم کرنے نہیں آیا تھا، میں پناہ لینے آیا ہوں۔ مائی رانی نے اپنے رتبان کو بلایا۔ وہ رتھ دوڑاتا پہنچا۔ رانی نے اسے کہا کہ ہرن سے برچھی نکال کر یہیں رہنے دو اور ہرن کو رتھ میں ڈال کر لے جائے۔ رتبان نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ جب چل پڑا تو رانی نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کے پاس چلی گئی۔ کوئی خطرہ نہیں سنگرام، رانی نے اسے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں اس سے کچھ باتیں معلوم کر رہی ہوں۔ یہ آدمی ہمارے کام کا معلوم ہوتا ہے، تم لوگ یہاں سے تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ مہارانی، سنگرام نے کہا، جو عقل آپ میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہوشیار رہنا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم فکر نہ کرو، مائی رانی نے کہا، جاؤ، یہ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتبان چلا گیا۔ رانی کے سوار محافظ بھی جو کچھ دور کھڑے تھے وہاں سے ہٹ گئے۔ رانی پھر اس عرب کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا تم اپنے متعلق مجھے کچھ بتاؤ گی؟ مائی رانی نے اس عرب سے پوچھا۔ کچھ بتانے سے پہلے میں کچھ پوچھوں گا۔ پوچھو، مائی نے کہا۔ میں تمہارے ملک سے واقف ہوں، عرب نے کہا۔ اس ملک کے راجے اور ان کی رانیاں ایک عام آدمی کے ساتھ اس طرح نرمی سے بات نہیں کیا کرتیں جس طرح تم کر رہی ہو۔ یہاں انسان انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ تم کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتے، مائی رانی نے کہا۔ تم کسی شاہی خاندان کے آدمی ہو۔ تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ تم تو ہمارے ملک کی اور بھی کچھ باتیں جانتے ہو۔ رانی چپ ہو گئی اور کچھ سوچ کر عرب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ تم اس وقت میرے محافظوں کے گھیرے میں ہو اور میں تمہیں عرب کا جاسوس سمجھتی ہوں۔ کیا تم میرا یہ شک رفع کر سکتے ہو؟ نہیں، عرب نے کہا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کا جاسوس نہیں۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے اور میں اپنی خلافت کا باغی ہوں۔ معلوم ہوا تھا کہ یہاں عرب کے بہت سے باشندوں نے پناہ لے رکھی ہے، وہ سب باغی تھے۔ ہاں، یہ صحیح ہے، مائی رانی نے کہا۔ ہم نے سینکڑوں عربوں کو پناہ میں رکھا ہوا ہے، تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، عرب نے جواب دیا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 4 اور ساتھی ہیں۔ ہم 4-5 دنوں سے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کے راجا تک کس طرح پہنچیں اور پناہ حاصل کریں۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے ملک کی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ میں لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ اس ملک میں آ چکا ہوں اور میں نے 5 سال یہیں گزارے تھے۔ کیا تم سندھ میں رہتے تھے؟ نہیں رانی، بلال نے جواب دیا۔ میں سب سے پہلے سراندیپ میں گیا تھا۔ تم جانتی ہوگی کہ بڑی لمبی مدت سے وہاں مسلمان آباد ہیں۔ اس کے قریب ہندوستان کے علاقے ملابار میں بھی عرب کے مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں، رانی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ عرب کے وہ مسلمان ہیں جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے اور ان میں سے بہت سے وہیں آباد ہو گئے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ملابار میں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کے بے شمار دوسرے مذہبوں کے خاندانوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ میرا باپ بھی مبلغ تھا، بلال بن عثمان نے کہا۔ وہ تاجر بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ ادھر آیا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان کے کئی علاقوں میں گیا تھا۔ میں نے اس دوران یہاں کی زبان سیکھی تھی۔ باپ مجھے بھی تبلیغ کی تربیت دے رہا تھا، لیکن میں سپاہ گیری کا شوقین تھا۔ باپ نے جب میرا یہ شوق دیکھا تو اس نے مجھے سپاہ گیری کے استادوں کے حوالے کر دیا، اور جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے واپس عرب بھیج دیا۔ میں خلیفہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد خلافت پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کچھ فوجی اور شہری اس وقت کے خلیفہ کے خلاف تھے۔ انہوں نے بغاوت کر دی، لیکن ناکام ہوئے اور پکڑے گئے۔ ان میں سے بہت سے وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ یہ وہ عربی باشندے ہیں جنہیں یہاں کے راجا نے پناہ دی تھی۔ میں چونکہ انہی کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے مجھے بھی وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ اور وہ بہت پرانی بات ہے جب عرب کے باغی یہاں آئے تھے۔ مائی رانی نے کہا، تم اب کیوں یہاں آئے ہو؟ میں دراصل ان کا باغی نہیں جن کے خلاف پہلے بغاوت ہوئی تھی، بلال نے کہا۔ بغاوت کے وقت تو میں بھی باغی ہی تھا، لیکن تھوڑے عرصے میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپس کی لڑائیاں اچھی نہیں ہوتی۔ میں موجودہ خلافت کا وفادار ہو گیا، لیکن وہاں ابھی تک اس خلافت کے باغی موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔
میں دراصل باغیوں کا باغی ہو گیا تھا۔ اپنے ملک میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ گیا۔ میں اب بھی شش و پنج میں پڑا ہوا ہوں کہ کبھی خیال آتا ہے کہ میں شاید غلطی پر ہوں اور مجھے باغیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ مائی رانی کے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے۔ یہ تاثرات کسی رانی کے چہرے کے نہیں بلکہ ایک عام سی لڑکی کے تاثرات تھے۔ ایسے تاثرات چہرے پر اس وقت آیا کرتے ہیں جب کوئی آدمی دل کو اچھا لگتا ہے اور دل کہتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھا رہے، بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ بلال بن عثمان نے رانی سے پوچھا۔ میں قلعے میں جو بھی نوکری ملے کرنے کو تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے تو میں اطمینان سے بیٹھ کر سوچوں کہ صحیح کون اور غلط کون ہے، کیا میں ہی غلط تو نہیں ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ کروں گی، مائی رانی نے کہا۔ ہماری ایک اور ملاقات ہونی چاہیے۔ جہاں کہو گی وہاں آ جاؤں گا، بلال نے کہا۔ مائی رانی نے بلال کو قلعے کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اگلے روز وہاں پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر رانی چلی گئی۔ بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بلال نے راجہ طاہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مائی رانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے میں ملابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے: بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہازران اور تاجر تھے۔ ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام ملابار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار حرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے ملابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ملابار سے آگے سراندیپ موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہازران پہنچے تھے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔